بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 109 پہ ہے الدرس السادس عشر، 16واں سبق، ٹھیک ہے۔ الدرس موصوف ہے، السادس عشر صفت ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ سادس عشرہ، یہ تو جب صفت ہے، موصوف صفت تو ایک جیسے ہوتے ہیں، اگر موصوف پہ زبر ہے تو صفت پہ بھی زبر ہے، موصوف پہ پیش ہے تو صفت پہ بھی پیش، تو الدرس پہ پیش ہے، السادس عشرہ پہ کیوں پیش نہیں ہے؟ تو یہ اس کا جواب آلریڈی آپ لوگوں کو مل چکا ہے پہلے اسباق میں، کہ اصل میں یہ 13 سے لے کے بلکہ آپ یوں کہیں کہ 11 سے لے کے 19 تک ہندسے جو ہوتے ہیں اس پہ زبر ہی آتے ہیں ہمیشہ۔ 12 میں اسنان ہوتا ہے چونکہ اس کے علاوہ صرف 11 13 14 15 16 17 18 19 تو اس پہ زبر ہوتے ہیں، تو السادسہ پہ زبر ہے، عشرہ پہ زبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتریدون شیئا من السوق، کیا آپ لوگوں کو چاہیے کوئی چیز من السوق، بازار سے؟ آپ نہیں ہے میرے بیٹے۔ تو تریدون یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے، تو تریدون اصل میں ہے یہ را پہ زیر نہیں ہے اصل میں، ٹھیک ہے، تو ترویدون ہے اصل میں، ترویدون، ٹھیک ہے، تو تفعلون کے وزن پہ ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا چکا تھا کہ یہ دیکھیے مضارع میں سٹارٹ میں آپ دیکھیں گے، سٹارٹ میں یا تو تا ہوں گی یا ہوں گی، یا الف اور یا نون ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ تریدون تم لوگوں کو چاہیے، اریدو مجھے چاہیے، اریدو دیکھو حمزہ ہے، تریدو تم کو چاہیے، نریدو ہمیں چاہیے، ہم ارادہ رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے، یہ مطلب ہے۔ اور یریدو اس کو چاہیے، ٹھیک ہے، تو یا اس طریقے سے آپ اس کو پہچانیں گے، باقی اس کے ابواب تبدیل ہوتے جائیں گے۔ تو اگرچہ یہ تنصرون کی طرح سیم نہیں ہے بالکل، وہ نصر ینصرو کے باب سے ہے اور یہ باب افعال سے ہے، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن شروع میں دیکھو تا آئی ہوئی ہے تو اس سے آپ مضارع کو پہچانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تریدون کیا تریدون آپ لوگ ارادہ رکھتے ہو، آپ لوگوں کو چاہیے، شیئن کوئی چیز، شیئن مفعول ہے من السوق بازار سے، اب نہیں ہے میرے بیٹو، شیئن پہ غور کرے آپ، یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے۔ انا الان میں ابھی اذهب الى المسجد، میں ابھی مسجد جا رہا ہوں، وساذهب اور پھر میں جاؤں گا الى السوق بازار کی طرف، بعد الصلاۃ نماز کے بعد۔ بیٹے کہہ رہے الابنا، بیٹے کہہ رہے نعم جی، نریدو ہمیں چاہیے، اشیاء کثیرتن بہت سارا سامان، اشیاء پہ دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے، ٹھیک ہے، آپ یہ بات سمجھ لیں، یہ بھی غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، تو اشیاء ان نہیں کہہ سکتے، اشیاء اے نہیں کہہ سکتے کیونکہ غیر منصرف پہ زیر نہیں آتا، اور اس پہ تنوین بھی نہیں آتی، تو اشیاء ان نہیں کہہ سکتے، اشیاء کہیں گے، کثیرتن۔ ماذا تريد یا عمر، کیا چاہیے اے عمر آپ کو؟ اريد قلم، مجھے قلم چاہیے، اما کیا نہیں ہے عندک آپ کے پاس قلم، کوئی قلم؟ عمر کہہ رہا ہے بلا، کیوں نہیں۔ اب دیکھو یہ جو بات چل رہی ہے اس میں ابھی عمر شامل ہو گیا، تو عمرن نہیں ہے، عمرن، اس کو ہم پڑھیں گے کیوں اس طرح نہیں ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس پہ دو پیش نہیں آتے، تو عمرو، والد صاحب کہہ رہے، اس نے بتایا، عمر کہہ رہے ٹھیک ہے، بلا کیوں نہیں، عندی قلم، میرے پاس قلم ہے، ازرق جو ٹھیک ہے نیلا ہے۔ اب دیکھو ازرق یہ بھی غیر منصرف ہے، تو اس وجہ سے اس پہ بھی دو پیش نہیں آتے، اريد قلما احمر، مجھے چاہیے ایسا قلم جو لال کلر کا ہو، احمر دیکھو یہ بھی غیر منصرف ہے۔ والد صاحب کہہ رہے ہیں ماذا تريد انت، آپ کو کیا چاہیے یا عمر، یا عمر، اے عمر، عمر کہہ رہا ہے، پہلے عمر تھا ابھی عمر ہے، اريد دفترا، مجھے کاپی چاہیے، ٹھیک ہے، اچھا، اب مشتریت، کیا میں نے نہیں خریدا تھا، لکا آپ کے لیے، دفترن ایک کاپی، فی الاسبوع الماضی، پچھلے ہفتے میں،
عمر کہہ رہا ہے بلا کیوں نہیں، ولیکن ذاک دفتر، لیکن وہ کاپی جو تھی، ورقہ اس کا صفحہ، غیر مسطرن اس میں لائن نہیں لگی ہوئی تھی، ارید دفترن مجھے دفتر کاپی چاہیے، ذا کا مطلب والا ہم پڑھ چکے ہیں، ورقن مسطرن، ذا مضاف ہے تو ورقن اس لیے اس پہ دو زیر ہے، تو مجھے چاہیے ورقن مسطرن لائنوں والا، لائنوں والی کاپی، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی جو میں نے آج ایک کتاب PDF میں بھیجی ہے، آپ اس کو کھولے ذرا، اس میں نحو امیر لکھا ہوا ہے، نحو امیر اردو PDF، نحو امیر اردو PDF، آپ اس کو کھولیں اور اس کے صفحہ نمبر 55 پہ جائے، صفحہ نمبر 55 پہ آپ جاؤ گے تو آپ کو مل جائے گا سبق 41، کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے آپ اس کو کھولیں، صفحہ نمبر 55 پہ جائے، صفحات اوپر لے کے ہوئے اس کتاب میں، صفحات اوپر ہے، نیچے نہیں ہے، تو اس میں ہے سبق نمبر 41، وہاں سے ہم پڑھیں گے، ساتھ ساتھ آپ مضارع کی گردان بھی کھولیں تاکہ وہ بھی آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو، یہ مضارع کی گردان ہے، یہ بھی آپ کھولیں، تو اس میں کیا کیا تبدیلی آ سکتی، میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ایک ماضی ہے جو پاسٹ کو کہتے ہیں، پاسٹ ٹینس، اور ایک مضارع ہے، مضارع کا مطلب فیوچر بی اور پریزنٹ بی، عربک میں جو مضارع ہے نا، پریزنٹ بھی اسے آپ مراد لے سکتے ہیں، فیوچر بھی آپ اسے مراد لے سکتے ہیں، تو مضارع جو ہے اس میں کافی تبدیلی آ سکتی ہے، مضارع کے آخر میں ہم کو پیش نظر آ رہا ہے، دیکھو ینصرو میں ہمیں پیش نظر آ رہا ہے، ینصرو، ینصران میں پھر نون ہے آخر میں، ینصرون میں بھی نون ہے، ٹھیک ہے، تنصران میں نون ہے، ینصرنا میں نون ہے، تو دیکھیے یہ مضارع کے آخر میں جو نون یہ پیش آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ تو آلریڈی پیش ہے، یہ کبھی کبھی زبر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی پیش میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، پیش میں نہیں، جزم میں، جس کو سکون کہتے ہیں، ساکن ہو جائے، یعنی کبھی کبھی یہ ینصرو سے ینصرا بھی بن جاتا ہے اور کبھی کبھی ینصر بھی بن جاتا ہے، ینصرا ینصر، بس یہ دو تبدیلی آتی ہے اس میں، اور اگر نون ہو آخر میں تو یہ نون ہٹ جاتا ہے، کبھی کبھی ینصرانے سے ینصرا بن جاتا ہے، ینصرونا سے ینصرو بن جاتا ہے، تنصرو سے تنصر یا تنصرا بن جاتا ہے، دو قسم کی تبدیلی آتی ہے، تنصرانے سے تنصرا بن جاتا ہے، یہ ینصرنا آپ چھوڑے، اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آتی، ینصرنا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تنصرو سے کبھی کبھی تنصرا یا تنصر بن جاتا ہے، تنصرانے سے کبھی کبھی تنصرا بن جاتا ہے، نون ہٹ جاتا ہے، تنصرونا سے تنصرو نون ہٹ جاتا ہے، تنصرینا سے بھی نون ہٹ جاتا ہے، تنصری، تنصرانے سے بھی نون ہٹ جاتا ہے، تنصرا، تنصرنا یہ بھی اسی طرح رہتا ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تو یہ ینصرنا اور تنصرنا اس میں کوئی تبدیلیاں نہیں ہوتی، انصرو سے کبھی کبھی انصر، کبھی انصرا، ننصرو سے کبھی کبھی ننصر، کبھی کبھی ننصرا بن جاتا ہے، تو آخر میں تو اس میں ضمہ ہے یعنی پیش ہے، کبھی کبھی یہ نصب یعنی زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ سکون میں تبدیل ہو جاتا ہے، سکون کو عربک میں جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زبر کو نصب کہتے ہیں، پیش کو ضمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہم آج پڑھیں گے، تو آج میں نے نئی کتاب بھیجی آپ لوگوں کو، صفحہ نمبر 55 پہ سبق نمبر 41 میں ہے کہ دوسری فصل حروف عاملہ در فعل، یعنی فعل میں کیا چیزیں عمل کر سکتی ہے کہ اس کا پیش سکون یا زبر کے ساتھ تبدیل ہو جائے، وہ حروف ہے جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں، فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں، ماضی میں نہیں کرتے، ان کی دو قسمیں، حروف ناصبہ، حروف ناصبہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، وہ حروف ہے جو مضارع کے آخر پیش کو زبر میں تبدیل کرے، نصب میں تبدیل کرے، زبر اس پہ لائے، وہ حروف آپ انشاءاللہ بھی پڑھیں گے کیا حروف ہے کہ جب آ جائے تو مضارع کے آخر میں یا تو نون ہٹ جائے گا اگر نون ہوا، اگر نون نہیں ہے تو پیش ہوگا اور پیش پھر زبر میں تبدیل ہو جائے گا، حروف جازمہ، جزم سکون کو کہتے ہیں، یہ اگر مضارع سے پہلے آ جائے تو مضارع
میں ینصرو سے ینصر بن جاتا ہے، تنصرو سے تنصر بن جاتا ہے، انصر سے انصر بن جاتا ہے۔ حروف ناصبہ یعنی ان حروف کے بعد مضارع پر زبر ہوگا، اور اگر نون ہے تو وہ نون ہٹ جائے گا۔ وہ حروف ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتے، زبر دیتے یعنی، اور اگر اس کے آخر میں نون اعرابی ہو، نون اعرابی، یہ آخر میں جو نون آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا، تنصران ینصران میں جو نون ہے آخر میں، ینصرون میں جو نون ہے، اس کو یہ نون اعرابی کہتے ہیں، تو اس کو گرا دیتے ہیں۔ یہ چار حروف ہے، ان، لن، کئی، اذن، یہ چار حروف یہ اگر مضارع پہ داخل ہو جائے تو اس مضارع کے آخر میں جو پیش ہے وہ زبر میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر نون ہے تو وہ نون ہٹ جائے گا۔ جیسے ان، اریدو، میرا ارادہ ہے، ان تقوما، کہ آپ کھڑے ہو جائے۔ ان اس کو مصدریہ کہتے ہیں۔ مصدریہ کا مطلب یہ کسی چیز کو مصدر میں تبدیل کرتا ہے۔ اردو گرامر جس نے پڑھا ہوگا وہ انشاءاللہ اس کو آسان ہوگا بھی۔ دیکھو، ایک ہے آپ کھڑے ہوئے، ایک ہے آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کھڑے ہوں گے، اور ایک ہے کھڑا ہونا۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کھڑے ہوں گے، یہ فعل ہے، ورب ہے، اور ایک ہے کھڑا ہونا، یہ مصدر ہے۔ تو مضارع کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوں گے، لیکن جب ان داخل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کھڑا ہونا۔ اریدو، میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں، ان تقوما، تقوما آپ کے لیے آتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائے، تو تقوما کا معنی ہے، یہ مضارع ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوں گے، لیکن ان کی وجہ سے اس کا معنی ہے کہ آپ کھڑے ہو جائے، یعنی آپ کے کھڑے ہونے کا میرا ارادہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائے، تو یہ معنی ہوگا۔ تو اریدو ان تقوما، تقوما، ان تقوما کا معنی ہے قیامہ کا، آپ کا کھڑا ہونا، تقوما آپ کے لیے ہے، تو ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہے اریدو قیامہ کا۔ اریدو ان تقوما اور اریدو قیامہ کا، ان دونوں کا سیم معنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائے، میں آپ کا کھڑا ہونا چاہتا ہوں، تو ان کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ لن، لن کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، لن یخرج زید، ہرگز نہیں نکلے گا زید، لن یخرجوا معک، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا، یہ منافق لوگ لن یخرجوا معک، کبھی نہیں نکلیں گے آپ کے ساتھ جہاد میں، تو ہرگز کا معنی ہوتا ہے، یہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے، یخرجو وہ نکلتا ہے یا نکلے گا، لیکن لن کی وجہ سے لن یخرج وہ کبھی نہیں نکلے گا، یہ معنی ہوتا ہے۔ تیسرا ہے کئی، کئی کا معنی ہوتا ہے وجہ، اسلم تو میں اسلام لایا، کئی تاکہ، ادخل الجنہ تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اسلام کیوں لایا، کئی کے بعد یہ بیان ہوتا ہے، اسلم تو میں اسلام لایا، کئی ادخل الجنہ تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کئی کی جگہ ایک دوسری چیز بھی استعمال ہوتی ہے، وہ بھی بتاؤں گا، وہ لام ہے، اسلم تو لأدخل الجنہ، لأدخلا، لأدخلا، اس کے بعد بھی پھر ادخلا پڑھیں گے۔ پھر اذن ہے، اذن جیسے اذن کہتے ہیں نا، اذن جواب میں کہتے ہیں، جب کوئی آپ سے کہتا ہے کہ میں کل آپ کے پاس آؤں گا، تو آپ اسے کہتے ہو اذن اکرم کا، پھر تو میں آپ کا اکرام کروں گا، پھر تو میں آپ کی عزت کروں گا، ٹھیک ہے، آپ اکرام کروں گا، آپ کو کچھ کھلاؤں گا، پلاؤں گا، اور آپ کو سیر کراؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب کوئی آپ سے کہتا ہے میں کل آپ کے پاس آؤں گا، تو آپ جواب میں کہتے ہو تو پھر ایسا کریں گے نا، پھر ایسا کریں گے، تو اذن جواب میں استعمال ہوتا ہے، اس سینس میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اذن اکرمکا، تب تو میں تیرا اکرام کروں گا، یہ تب کہتے ہیں جب کوئی یہ کہے کہ انا آتی کا غدن، میں آپ کے پاس کل آؤں گا، تو آپ اسے کہتے ہو اذن اکرمکا، اصل میں اکرمو، میں اکرام کرتا ہوں کھا آپ کا، یا اکرام کروں گا آپ کا، لیکن اذن کی وجہ سے اس کا معنی پھر میں اکرام کروں گا آپ کا، پھر تو میں آپ کا اکرام کروں گا، اگر آپ ایسا کہتے ہو۔ تمرین ہے، مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ و ترکیب کرنے کے بعد حروف ناصبہ کا عمل بیان کرے۔ نیچے آئے یریدون، وہ لوگ چاہتے ہیں، یخرجو کہ وہ نکلے، تو دیکھو یخرجو وہ سب نکلے، یریدون وہ چاہتے ہیں کہ وہ نکلے، اپنے بارے میں چاہتے ہیں، یخرجو وہ نکلے،
تو ان کے لیے ہم آتا ہے، اور یخرجو کا مصدر ہے خروج، یریدون خروجہم، وہ اپنا نکلنا چاہتے ہیں کہ ہم نکلے، من النار آگ سے، تو وہ آگ سے نکلنا چاہتے ہیں، اس کا یہ معنی ہے لیرجع، ہرگز وہ واپس نہیں آئے گا، الی بیتہ، اپنے گھر کی طرف، اذن تطلب العلم، پھر تو آپ علم طلب کریں گے، پھر تو آپ علم چاہیں گے، پھر تو آپ علم، پھر تو طالب علم کو طالب علم اس لیے کہتے ہیں وہ علم حاصل کرتا ہے، تو پھر تو آپ علم حاصل کریں گے نا۔ کوئی آپ سے کہے کہ میں جو ہے مدرسے میں داخلہ لوں گا، سألتحق بالجامعہ بالمدرسہ، میں مدرسے میں داخلہ لوں گا، تو پھر آپ اسے کہیں اذن تطلب العلم، پھر تو آپ طالب علمی کریں گے، پھر تو آپ علم حاصل کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو یجب علیکم، ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، واجب ہے، ان تکتبو، کہ آپ لوگ لکھے، آپ سب لوگ، تکتبون، آپ سب لوگ لکھتے ہیں، ان نے نون کو ہٹا دیا، تکتبو، کہ آپ سب لوگ لکھے، الواجبات، ہوم ورک، المنزلیہ، منزل گھر کو کہتے ہیں، ہوم کو منزلیہ ہوم ورک، تو یہ ان نے اس کو مصدر میں تبدیل کر دیا، یجب علیکم مصدر ہے تکتبو کا کتابتن، الکتابہ، یجب علیکم کتابت الواجبات المنزلیت، لن نلعب، ہم ہرگز نہیں کھیلیں گے، الکرکٹ، کرکٹ، جلسو، وہ بیٹھ گئے، کئی یحفظوا الدروس الماضیہ، تاکہ وہ یاد کرے پچھلے اسباق۔ یہ کافی آسان تھا، یہ تو بہت ہی آسان ہے، اب تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، زیادہ نہیں ہو رہا ہے، تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان بھی ان میں سے گزر گیا کہ وہ مضارع کو زبر دیتا ہے، لیکن وہ ان صاف دکھ رہا تھا، جملے میں دکھ رہا تھا، جس طرح یہ جملہ ہے نا کہ یریدون ان یخرجوا، تو ان واضح دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پہ ہے۔ اب ایسی جگہ آئے گی جہاں پہ ان نظر نہیں آئے گا، لیکن وہاں پہ ان ہوگا، آپ پڑھیں گے بھی نہیں لیکن وہاں پہ ان ہوگا۔ وہ 6 حروف ہے، جب مضارع سے پہلے آ جائے تو اس کے بعد ان چھپا ہوا ہوگا، اور وہ مضارع کو پھر زبر دے گا۔ وہ کیا ہے؟ جان لیجئے کہ ان 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے، مقدر کا مطلب چھپا ہوتا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے نہ دکھتا ہے، لیکن آپ تصور کریں گے کہ یہاں پہ ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ اس نے مضارع کو زبر دیا ہوگا، اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے حتی، حتی جب مضارع پہ داخل ہو جائے تو اس کا مطلب کہ حتی نے اپنے بغل میں ان کو چھپایا ہوا ہے، اس لیے حتی کے بعد مضارع جب آ جائے تو اس پہ زبر آئے گا۔ جیسے مررت، میں گزرا، پاسٹ ٹینس ہے، حتی ادخل البلد، میں گزرا یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہو گیا، تو حتی ان ادخلہ ہے اصل میں، حتی ان ادخل البلد، ٹھیک ہے، لیکن ان یہاں پہ دکھتا نہیں ہے، تو حتی جب آ جائے مضارع سے پہلے تو آپ ان نہ لائے، ان چھپا ہوگا اور مضارع کو آپ زبر دے۔ اسی طرح لام جحد ہے، لام جحد کا مطلب کہ انکار ہو، اس میں جحود انکار کو کہتے ہیں۔ آپ مثال پڑھیں، ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ، لیعذبہم، تاکہ ان کو وہ عذاب دے، نہیں ہے اللہ ان کو عذاب دینے والا، تو صاف انکار ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے۔ تو یہ لام کا معنی جو ہے یہ جحد انکار ہے، یہ اس کے لیے آیا ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ لام جحد وہ لام جارہ ہے جو کانا منفی کی خبر پر نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں کانا کے بعد آتا ہے، اور وہ کانا جس سے پہلے ما ہو اس کی خبر پہ آتا ہے یہ لام، تو آپ کے لیے اس کا پہچاننا آسان ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے اس جملے کا کہ جہاں پہ ما کانا آ جائے نا، ما کانا، اور وہاں پہ لام آ جائے آپ، تو آپ سمجھ لے کہ یہاں پہ یہ لام جحد ہے، اس کے بعد ان چھپا ہوا ہوگا، اور ہم نے پھر مضارع کو زبر دینا ہوگا، تو ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ، لیعذبہم، تاکہ ان کو عذاب دے۔ پھر ہے او، ٹھیک ہے، او کا ایک معنی ہم پڑھ چکے تھے کہ یہ کس کے معنی میں ہے؟
یا کے معنی میں یا، ٹھیک ہے، انگلش میں اس کو آر کہتے ہیں. لیکن او کا ایک دوسرا معنی ہے جو الا یا الا ہے. مضارع سے پہلے اگر او آیا اور وہ الا اور الا کے معنی میں ہو تو وہاں پہ بھی ان چھپا ہوگا اور ہم مضارع کو پھر زبر دیں گے. جیسے لا الزمن کا معنی سے کافی آسان سمجھ میں آتا ہے. لا، یہ لا جو ہے شروع میں لا لا، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، سٹریس کے لیے، خامخواہ خامخواہ کے لیے آتا ہے. یہ بھی ماضی پہ بھی داخل ہوتا ہے، مضارع پہ بھی داخل ہوتا ہے. یہ کوئی عمل نہیں کرتا، یہ سیدھی سادی بات ہے. خامخواہ کے، خامخواہ الزم میں لازم پکڑوں گا، لیکن میم کے بعد یہ نون ہے نا مننا، یہ نون اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں. مضارع کے بعد کبھی کبھی نون آ جاتا ہے، جس طرح ینصرو، وہ مدد کرتا ہے. ینصرن کا مطلب وہ ضرور بضرور مدد کرتا ہے. ینصرن، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اگر آپ یہ کام کرو گے تو ضرور میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گا. تو اگر آپ نے ضرور اس سینس میں استعمال کرنا ہے تو مضارع کے بعد آپ نون لائے تو آپ کا یہ معنی مقصد حل ہو جائے گا. تو خامخواہ الزم میں لازم پکڑوں گا، نہ ضرور بضرور. تو خامخواہ ضرور بضرور میں لازم پکڑوں گا کا آپ کو، یعنی میں آپ کے ساتھ چمٹا رہوں گا. او تعطی یعنی حقی، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ تو مجھے میرا حق دے. ٹھیک ہے، تو اگر اس سینس میں آپ نے او کو استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب کہ او کے بعد ان چھپا ہوا ہے. میں آپ کو لازم پکڑوں گا یہاں تک کہ تم مجھے حق دے. ایک واو صرف ہے. واو صرف کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں لیکن آپ واو کو لائے. واو کا معنی ہے اور، لیکن واو کا ایک دوسرا معنی ہے جس کو تبدیلی والا معنی کہتے ہیں. بات تبدیل ہو جاتی ہے. مثال سے آپ سمجھ آئے گے، جیسے نیچے ہے لا تأکل السمک، لا تأکل آپ نہ کھائے، السمک فش کو، مچھلی کو، وتشرب اللبن کے ساتھ ساتھ آپ دودھ بھی پیے. مچھلی ایسا نہ کہا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ دودھ بھی پیے. تو اگر وہ صرف یہ کہتا کہ لا تأکل السمک، آپ مچھلی نہ کھائے، اور چپ ہو جاتا تو اس کا مطلب کہ وہ مجھے مچھلی سے منع کر رہا ہے. لیکن وہ آپ کو مچھلی سے منع نہیں کر رہا ہے. او کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ او یہ تو مجھے مچھلی سے منع نہیں کر رہا ہے، یہ مجھے مچھلی سے تب منع کر رہا ہے جب میں اس کے ساتھ دودھ پی رہا ہوں. تو اصل میں یہ دودھ سے مجھے منع کر رہا ہے. تو لا تأکل السمک کا معنی جو پہلے تھا کہ آپ مچھلی نہ کھائے، وہ بالکل تبدیل ہو گیا وہ معنی، اور اب ہے کہ آپ دودھ اس کے ساتھ نہ پیے. ایسی حالت میں مچھلی نہ کھائے کہ آپ دودھ اس کے ساتھ پیے، تو تبدیل ہو گیا. تو صرف کا معنی ایک چیز کو پھیر دینا. صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے. تو واو صرف اس کو اس لیے کہتے ہیں لا تأکل السمک، آپ مچھلی نہ کھائے، وتشرب اللبن کہ آپ دودھ بھی پیے ساتھ ساتھ، ایسا نہ کرے. تو دیکھو تشربا پہ زبر ہے کیونکہ یہ واو صرف ہے، اور واو صرف کے بعد ان ہوتا ہے، ان زبر دیتا ہے. ایک لام کئی ہے، میں آپ کو پہلے کہہ چکا کہ یہ کئی جو ہے، کئی کا معنی ہے علت. اسلم تو میں ایمان لے آیا، اسلام نے آیا. کئی ادخل الجنہ، کئی تاکہ ادخل الجنہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ. تو ایک لام ہمارے پاس ہے بالکل اسی سے اس میں استعمال ہوتا ہے. یہ کئی ہم نہیں لاتے، وہاں پہ ہم لام داخل کرتے ہیں، اور لام پھر جو ہے کئی کا معنی بھی بالکل دیتا ہے، تاکہ تاکہ کا معنی دیتا ہے. جیسے قام زید، زید کڑا ہو گیا، لیذهب تاکہ وہ جائے. ٹھیک ہے، تو کئی یذهب کا بھی یہ معنی ہے. ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، لیذهب تاکہ وہ جائے. یہ بار بار انشاءاللہ آئے گا. آگے ہے ہمارے پاس فا ہوتی ہے. فا یہ 6 چیزوں کے جواب میں جب آ جائے تو اس کے بعد ان ہوگا. جس طرح زرنی، میری زیارت کرو، فاکرمک پھر میں آپ کا اکرام کروں گا. تو زرنی امر ہے، حکم ہے. حکم کے بعد جب فا آ جائے تو دیکھو فا ہے تو یہاں پہ ان ہوگا. تو اکرما اس پہ زبر آیا. نہیں ہے لا تشتمنی، مجھے گالی نہ دو، فاہینک میں تمہیں ورنہ ذلیل کروں گا.
تو یہ نہیں ہے منع کرنا، اور فا اس کے جواب میں ہے، تو اوہینو کی بجائے اوہینا ہے، تو یہاں پہ ان چھپا ہوا ہے. ایک نفی ہے، نفی کسی چیز سے منع کرنے کو نہیں کہتے، منع ہونے کو کہتے. بندہ خود منع ہو رہا ہے یا ہوتا ہے بس. اس طرح ما تینا، آپ نہیں آتے ہمارے پاس. فتحدثنا، کہ تم ہم سے بات کرے، کہ تو آپ ہم سے بات کرے. تو فا نفی کے جواب میں آیا تو تحدثو سے تحدثا بن گیا. ان یہاں پہ چھپا ہوا ہے. استفہام ہے، این بیتک، آپ کا گھر کہاں ہے؟ فازورک، تاکہ میں آپ کی زیارت کروں. تو فا یہ استفہام سوال کے جواب میں، تو ان یہاں پہ مقدر ہے. تمنی، تمنی کا مطلب تمنا کرنا. لیت لی مالن، کاش میرا کوئی مال ہوتا. لیتا کا اسم اس پہ زبر ہوتا ہے، تو مالن اس کا اسم ہے. فانفق منہ، ہوتا کہ میں اسے خرچ کرتا. تو فا لیتا کے جواب میں آیا ہے، تو فا کے بعد ان مقدر ہے، تو انفقا اس لیے. عرض، عرض کا معنی ہے آپ کسی کو کسی چیز پہ برانگیختہ کر رہے ہو، ابھار رہے ہو. الا تنزل بنا، الا کا مطلب کسی پہ چیز پہ برانگیختہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ فتصیب خیرن، تاکہ آپ کو خیر پہنچ جائے. فا یہ الا تنزل الا عرض کے لیے آتا ہے، اس کے جواب میں آیا ہے، تو فا کے بعد ان یہاں پہ چھپا ہوا ہے، تو اس لیے تصیبہ کو زبر دیا ہے. تو یہ فا 6 جگہوں میں جب فا آ جائے تو اس کے بعد ان مقدر ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ برانگیختہ کرنا ہے نا، تو آپ ہمارے پاس نہیں آتا کہ آپ کو خیر پہنچے. آ جائے بھائی، آپ کو خیر پہنچنے والی ہے تو آپ آ جائے. صفحہ نمبر 57 پہ جائے. مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ و ترکیب کے بعد چلو آپ نیچے آئے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے، لیبین لکم، تاکہ آپ لوگوں کو صاف صاف واضح واضح کر کے بیان کرے. لے یہ لام کئی ہے، لام تاکہ، تاکہ کے معنی میں ہے. ان یہاں پہ چھپا ہوا ہے. اللہ چاہتے ہیں لیبین لکم، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کرے. اقم الصلاۃ، نماز قائم کرے. فتدخل الجنت، تو آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو یہاں پہ فا امر کے جواب میں ہے، تو یہاں پہ ان چھپا ہوا ہے. فتدخل الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولا تعص اللہ، لا تعص اللہ کی نافرمانی نہ کرو. فتعذب، تو آپ کو عذاب دیا جائے گا. لا تعص نہیں ہے، نہیں کے جواب میں فا آئی ہوئی ہے، تو فا کے بعد ان مقدر ہے. ما کان الطالب، نہیں ہے طالب علم، لینجح، تاکہ وہ کامیاب ہو جائے، بغیر اجتہاد، بغیر کسی سٹرگل کے، محنت کے. تو ما کانا میں نے بتایا تھا، اس کے بعد جب مضارع آتا ہے اور اس پہ لام آتا ہے، تو اس لام کو کیا کہتے ہیں؟ اس لام کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اس لام کو کہتے ہیں ہاں لام جہد، نہیں سوری، لام جہد نہیں کہتے، یہ لام جہد کہتے. ٹھیک ہے، لام جہد ہے. ما کان اللہ لیعذبہم، تو اس کو لام جہد کہتے. ٹھیک ہے، ما کانا کے کی خبر میں جو لام آ جائے تو اس کو لام جہد کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہے کہ سوری میں آگے نکل گیا. ٹھیک ہے، آگے ہے لیت لی مالن، کاش میرے لیے کوئی مال ہوتا. فاحج البیت، تاکہ میں مسجد حرام، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، تاکہ اس کی حج کرتا. تو لیتا کے جواب میں جو فا آ جائے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. این الماء، پانی کہاں ہے؟ فاشربہ، تاکہ میں اس کی پیو. سوال ہے نا، سوال کے جواب میں جب فا آ جائے تو اس کے بعد پھر ان مقدر ہوتا ہے. الا تتق اللہ، آپ کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے. ٹھیک ہے، فتنجو، تاکہ آپ کو نجات ملے. تو یہ عرض ہے، عرض کے جواب میں فا آ جائے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. لا تنہا، آپ منع نہ کریں، عن خلق، ایسے اخلاق سے، ایسے کاموں سے. وتأتی مثلہ، تأتیہ کا معنی اتا یأتی، آنا، کہ آپ آئے، مثلہ، ان کی طرح. یعنی ایسے اخلاق، ایسے کام سے منع نہ کرو کہ آپ پھر وہ خود اس کام کے پاس آئے اور وہ آپ خود کرے. تو یہ اصل میں واو جو ہے
اس کو واو صرف کہتے ہیں، کیونکہ لا تنہا عن خلق، آپ کام سے منع نہ کریں کسی کو. اخلاق اچھے اخلاق ہوتے ہیں، برے بھی ہو سکتے، تو آپ منع نہ کریں کسی اخلاق سے، کسی کو کسی کام سے کسی کو منع نہ کریں. تو کہہ رہے یار مجھے تو یہ منع کر رہا ہے کہ کسی کو منع نہ کرو. نہیں نہیں بھائی، یہ نہیں کہہ رہے ہیں. وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ، ان کاموں سے منع نہ کرو جو آپ خود کر رہے ہو. تو بالکل تبدیل ہو گیا معنی. تو یہاں پہ واو، اس واو کو واو صرف کہتے ہیں. واو صرف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، تو تأتیہ اس لیے لا خامخا اجتہدن، یہ نون جو ہے وہی سکیلا ہے ضرور بضرور. تو میں اجتہدو ہے اصل میں، لا اجتہدن میں محنت کروں گا فی طلب العلم، علم کے حصول میں، او افوزا حتیٰ کہ میں کامیاب ہو جاؤں. تو او یہ اللہ کے معنی میں ہے، اور اللہ کے معنی میں جو او ہو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. ما تجتہدون، آپ محنت نہیں کرتے. فتنجحوا فی الامتحان، اگر تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ. تو ما تجتہدون نفی ہے، نفی کے جواب میں جب فا آ جائے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. تو تنجحون سے نون کو اس لیے انہوں نے ہٹایا ہوا ہے. تو یہ تمام وہ جگہ تھی کہ یہاں پہ مضارع کو زبر دیا جاتا ہے. اب کل ہم وہ چیزیں پڑھیں گے جہاں پہ مضارع کو جزم یعنی سکون دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ وہ چیزیں کل پڑھیں گے. آج آپ آئے، پھر اپنی کتاب میں آئے، اور وہاں پہ ہم انشاءاللہ کچھ پڑھتے ہیں دوبارہ. صفحہ نمبر 119 پہ آئے، صفحہ نمبر 119 پہ. صفحہ نمبر 119 پہ ہے کہ الدرس السابع عشر، 17واں سبق. لما خرجت، کیوں آپ نکلے، من الفصل کلاس سے. تو کہہ رہے خرجت میں نکلا، لے اشرب الماء تاکہ میں پانی پیوں. تو یہ لام کئی ہے، ٹھیک ہے. علت کے معنی میں نکلا تاکہ میں پانی پیوں، تاکہ اس معنی میں ہے. لے اشربا اور لام کئی، اس کو کیونکہ یہ کئی کے معنی میں، کئی کا مطلب تاکہ، اس کو لام کئی اس لیے کہتے ہیں. تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے تو تشربو سے تشربا ہوتا ہے. وَلِمَ خَرَجَ یاسر، اور کیوں نکلا یاسر معک آپ کے ساتھ. ہوا خرج، وہ نکلا، لیغسل وجہہ، تاکہ وہ چہرہ دھوئے. یا استاذ انا اريد ان اجلس، ان دیکھو میں چاہتا ہوں، ان اجلس تاکہ میں بیٹھ جاؤ، ہونا یہاں، امامک آپ کے سامنے. تو ان نے اجلسہ کو مصدر بنایا ہوا ہے، میں بیٹھ جاؤ. تو اجلسہ کا مصدر ہے جلوس، میرا بیٹھنا، میں بیٹھ جاؤں تو جلوسی، اريد جلوسی، میں اپنا بیٹھنا چاہتا ہوں. مقعدی، میرے بیٹھنے کی جگہ، بعید بہت دور ہے، عن کا آپ سے. ومن ہناک، وہاں پہ کون ہے، لا ارا، میں نہیں دیکھتا، ما تکتب علی السبورہ، جو آپ لکھتے ہو وہ تختہ سیاہ پہ. مدرس کہہ رہا ہے یمکنک، آپ کے لیے ممکن ہے، آپ کے لیے ممکن ہے، ان تجلسا، کہ آپ بیٹھ جائے، ہونا یہاں پہ، الان ابھی. هذا مقعد حمزہ تھا، یہ حمزہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے. وہ غائب، اور وہ غائب ہے، یہاں پہ نہیں ہے. منذ اسبوعین، ایک ہفتے سے. منذ یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے، یہ اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے. اتنے وقت سے، مز میم زال پیش مز، اور منزو میم نون پیش من زال پیش زو، یہ دونوں ایک معنی میں ہے، حروف جارہ ہے. اتنے وقت سے کے معنی میں ہے. اسمعو، سنو، یا اب نہیں میرے بیٹو. تبدأ عطلہ الصیف، شروع ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، عطلہ چھٹی کو کہتے ہیں، صیف گرمی کی. بعد شہرین، ہفتے بعد. این تذهبون، کہاں جا رہے ہو، فی هذه العطلة، ان چھٹیوں میں. بعض طلبہ کہہ رہے ہیں نریدو، ہم چاہتے ہیں، ان نذهب، کہ ہم جائے، الی بلادنا، اپنے شہروں میں. مدرس استاذ کہہ رہے ہیں این تريد ان تذهب انت، کہاں چاہتے ہو کہ تم جاؤ آپ، اے ہاشم. ہاشم کہہ رہے اريد ان اذهب الى مصر، میں مصر جانا چاہتا ہوں، مصر جو ملک ہے. استاذ کہہ رہے ہیں لما تريد ان تذهب الى مصر، کیوں چاہتے ہو کہ آپ مصر جائیں. ہاشم کہہ رہے ہیں اريد ان اذهب الى مصر، میں چاہتا ہوں کہ آپ میں مصر جاؤ.
لأزورا، لام لام کئی ہے وہی دیکھو، ازورا تا یہ مضارع ہے تاکہ میں زیارت کرو، اخی اپنے بھائی کا، الذی اس بھائی کا، یدرسو جو پڑھتا ہے، فی جامعۃ الازہر جامعہ ازہر میں. این ترید ان تذهب انت یا یوسف، آپ کہاں جانا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ اس کو پڑھیں، کافی آسان ہوگا آپ لوگوں کے لیے.